بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 376 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن بناء المسجد علی القبور۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شیبان عن ہلال بن ابی حمید عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي لم يقم فيه لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا قالت فلولا ذاك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا وفی روایت ابن ابی شیبہ ولولا ذلك لم يذکر قالت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ صحت یاب ہو کر کھڑے نہ ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کھلی جگہ پر ہوتی، مگر آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ہاشم بن القاسم بن مسلم اللیثی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں شیبان بن عبد الرحمن التمیمی ثقۃ، تیسرے ہیں ہلال بن ابی حمید ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ فی مرضه الذی لم یقم، یعنی آپ علیہ السلام کے اس مرض الوفات کے دوران جس سے آپ علیہ السلام جام بر نہ ہو سکے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام نے 2 نہایت اہم اور گہرے علمی نکات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حدیث میں خاص طور پر مرض الوفات کی صراحت اور تنصیص کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی یہ ممانعت شریعت کا ایک حکم محکم ہے، یعنی یہ ایک ایسا مستقل قانون ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام اور آخری لمحات میں صادر ہوا تھا، اور جو حکم زندگی کے آخری حصے میں آئے اس کے بعد کسی نئے حکم کے ذریعے اس کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ دوسرا نقطہ علامہ ابی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی یا اپنی فراست نبوت سے یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب ہے اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی خیر خواہی میں اشارتاً و کنایتاً یہود و نصارہ کے اس برے فعل کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کہیں میری امت بھی جذباتی ہو کر میرے پردہ فرما جانے کے بعد میری قبر کے ساتھ ایسا ہی طرز عمل اختیار نہ کر لے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس معاملے میں حد درجہ سختی اور تاکید کے ساتھ منع فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ امت آپ علیہ السلام کی محبت اور تعظیم میں غلو کرتے کرتے کہیں حد اعتدال اور بھلائی سے باہر نہ نکل جائے اور گمراہی اور برائی کی اس سرحد میں داخل نہ ہو جائے جہاں انسان مخلوق کی تعظیم کرتے کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کرتا ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر نہ صرف امت کو سخت تنبیہ فرمائی بلکہ خود اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا اور دعا بھی پیش کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا جس کی پوجا اور عبادت کی جانے لگے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ خوف اور یہ دعا بالکل برحق تھی، کیونکہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ دنیا میں بت پرستی اور شرک کا آغاز ہمیشہ نیک لوگوں کی قبروں کی حد سے بڑی ہوئی تعظیم اور غلو ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں اس دعائیہ اور تشریحی دیوار کے ذریعے امت کے عقیدے توحید کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہودیوں کے ساتھ نصارہ کا تذکرہ بظاہر ایک الجھن اور اشکال پیدا کرتا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ میں تو سینکڑوں انبیاء کرام مبعوث ہوئے جن کی قبریں شام اور فلسطین میں موجود ہیں، لیکن عیسائیوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے،
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طویل عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، یعنی ان کی کوئی قبر زمین پر موجود ہی نہیں۔ جب عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی نہیں تھی اور نہ ہی ان کے اپنے قبیلے میں کوئی دوسرا نبی آیا، تو پھر حدیث میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ عیسائیوں نے بھی اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا؟ محدثین اور شارحین حدیث نے اس تاریخی اشکال کے 5 نہایت جاندار اور مدلل جوابات دیے ہیں، جنہیں آپ کے سامنے الگ الگ واضح کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں بھی کچھ ایسے انبیاء موجود تھے جو صاحب شریعت یا رسول تو نہیں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے الہام پانے والے نبی تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی حواریین، اور ایک قول کے مطابق خود حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں بعض علماء نے نبوت کے درجے پر مانا ہے اور ان کے وفات کے بعد ان کی قبریں موجود تھیں۔ دوسرا جواب حدیث پاک میں جو آیا انبیائہم، وہ مجموعی طور پر دونوں قوموں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے اس پورے مجموعے نے مل کر اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، جس کا سادہ مطلب یہ بنتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور عیسائیوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ یہ عمل کیا۔ تیسرا جواب، یہاں انبیاء کا لفظ اپنے مجازی اور وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، جس سے مراد انبیاء اور ان کے بعد آنے والے ان کے بڑے بڑے مقتدا اور صالح خلفاء ہیں، جو کہ اصل مقتدا انبیاء ہی ہوتے ہیں، اس لیے اختصار کے طور پر صرف انبیاء کرام کا نام لیا گیا۔ اس بات کی سب سے بڑی تائید صحیح مسلم کی اس دوسری روایت سے ہوتی ہے جو حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے کہ وہ لوگ اپنے انبیاء اور اپنے نیک صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا یہ عمل 2 طرح کا تھا، ایک تھا کسی برائی کو خود شروع کرنا، اور دوسرا تھا پچھلوں کی اندھی تقلید کرنا۔ یہودیوں نے تو اس برے فعل کو خود ایجاد کیا، اور عیسائیوں نے آگے چل کر ان کی اندھی پیروی شروع کی، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائی بھی ان تمام پرانے انبیاء کرام کی قبروں کی حد درجہ تعظیم اور غلو کرتے تھے، جنہیں یہودی اپنا بڑا مانتے تھے۔ پانچواں جواب، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں انبیاء سے مراد وہ تمام جلیل القدر عالمی انبیاء ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو دیا گیا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ عیسائی بھی ان قدیم انبیاء کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اس لیے ان کی قبروں کے ساتھ عیسائیوں کا غل کرنا بھی اس لعنت اور وعید کا سبب بن گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کا نام اس حدیث میں بلا وجہ نہیں آیا، بلکہ وہ بھی انبیاء اور صالحین کی قبروں کے معاملے میں اسی غل یعنی حد سے بڑی ہوئی تعظیم اور شرکیہ مشابہت کے مجرم تھے، جس کی وجہ سے یہود امت مغضوب الہی بنے تھے۔ آگے الفاظ ہیں لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، یعنی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو بالکل ظاہر اور کھلا رکھا جاتا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس فرمان کا اصل مقصد بیان کیا گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت کے غل میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن کسی بند کمرے یا حجرے کی بجائے عام مسلمانوں کی طرح باہر کھلا رکھا جاتا اور اس کے گرد کوئی دیوار یا حائل نہ بنایا جاتا۔ یہاں یہ تاریخی نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب تک ابھی ان کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کی حدود سے الگ تھلگ تھا اور اسے مسجد میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد کے دور میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، بالخصوص خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور بعد میں بنو امیہ کے دور حکومت میں، تو مسجد نبوی میں توسیع اور جگہ کو بڑا کرنے کی شدید ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اس تعمیری توسیع کا دائرہ اتنا بڑھا کہ امہات المؤمنین کے مبارک حجرے بھی مسجد کی حدود کے اندر شامل ہو گئے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ مبارکہ حجرہ بھی تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ جب یہ حجرہ مبارک مسجد کے اندر آ گیا تو اس وقت کے خلفاء اور جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے سامنے یہ بڑا حساس مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب اس قبر کی حفاظت کیسے کی جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں عام لوگ نادانی میں نماز پڑھتے وقت اسی قبر مبارک کو اپنا قبلہ اور سجدہ گاہ نہ بنا لیں،
اس عظیم فتنے اور غل سے امت کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک نہایت حیرت انگیز اور حکیمانہ تعمیری منصوبہ اختیار کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو قبر انور کے ارد گرد ایک اونچی اور مضبوط دیوار قائم کر دی تاکہ باہر سے قبر مبارک کا کوئی بھی حصہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس چکور حجرے کے شمالی کونوں سے دو دیواریں اس طرح ترچھی کر کے اٹھائیں کہ وہ شمال کی جانب آگے جا کر آپس میں ایک نوک دار کونے پر مل گئیں، جس کے نتیجے میں حجرہ مبارکہ کی بیرونی شکل ایک تکون جیسی ہو گئی۔ اس تکون شکل کو بنانے کی سب سے بڑی اور خوبصورت حکمت علامہ ابی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس تکون اور نوک دار دیوار کی وجہ سے کسی بھی نمازی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ اس کا رخ سیدھا قبر انور کی طرف ہو جائے، کیونکہ سامنے دیوار سیدھی ہونے کی بجائے ترچھی ہو کر ایک کونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی تعبیری حکمت عملی کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ اگر امت کے بہک جانے کے یہ خطرہ آڑے نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اس طرح دیواروں کے پیچھے چھپانے کی بجائے باہر کھلا رکھا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ ان کی قبر کو ایسا بت نہ بننے دیا جائے جس کی عبادت ہونے لگے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں اور اس میں مالک سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ راوی مصری ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور حضرت سعید کا تذکرہ ہے جو فقہائے سبع میں سے ہیں، اور یہ جو سند ہے یہ اصح الاسانید میں شمار کی جاتی ہے۔ وبه قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں الفزاری جن کا نام تھا مروان بن معاویہ، تیسرے ہیں عبید اللہ بن اصم، چوتھے ہیں یزید بن اصم۔ وبه قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي وحرملة بن يحيى قال حرملة اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر مثل ما صنعوا۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت موعود قریب ہوا تو آپ علیہ السلام نے چادر اپنے چہرے مبارک پر ڈالنا شروع کر دی، پھر جب چادر کے اندر آپ گھبرا جاتے تو چہرے سے چادر کو ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ فرمایا اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ ڈرا رہے تھے مسلمانوں کو کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی، دوسرے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ، تیسرے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سداسیات میں سے ہے۔ اس میں نصف اول مصری راویوں کا تسلسل ہے اور نصف ثانی مدنی راویوں کا، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور 2 صحابہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم مکثرین سبع میں سے ہیں، اور حضرت عبید اللہ اس سند کے اندر فقہائے سبع میں سے ہیں۔
وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم واللفظ لابی بکر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بکر حدثنا زکریا بن عدی عن عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن عمرو بن مرۃ عن عبد اللہ بن الحارث النجرانی قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول انی ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 5 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ کے سامنے بری ہوں اس بات سے کہ تم میں سے کسی کو خلیل اور دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے جیسے کہ اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی اور صلحاء کی قبروں کو مساجد یعنی عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار قبروں کو مسجد نہ بناؤ اور میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ وفات سے چند روز قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں، بظاہر ایک فکری پیچیدگی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف انسانوں کے لیے اس مقام کی نفی ہے اور دوسری طرف اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کا اثبات ہے۔ اس اشکال کا اصل حل لفظ خلیل کی لسانی گہرائی اور اس کے ذو معنی مفہوم میں چھپا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ خلیل کے 2 بنیادی اور الگ الگ مفاہیم ہیں جنہیں سمجھے بغیر اس حدیث کی روح تک پہنچنا ممکن نہیں۔ پہلا مفہوم ہے محبت و مودت۔ جب یہ لفظ خالص محبت کے معنوں میں آئے تو اس کا مطلب ایسا محبوب ہوتا ہے جو دل کے ریشے ریشے میں سما جائے۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا تو وہ اسی محبت کا اعلیٰ ترین اظہار تھا۔ دوسرا مفہوم ہے توکل اور فقر و احتیاج، جبکہ اس لفظ کا دوسرا رخ عاجزی، مکمل بھروسے اور اپنی حاجتیں کسی کے سپرد کر دینے کے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے انسانوں کے لیے خلیل بننے کی سختی سے نفی فرمائی تو وہاں یہی مفہوم مراد تھا، یعنی کائنات میں میرا توکل اور میری حاجت روائی کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی انسان اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ خلیل کے رشتے میں ایک بنیادی اصول جانبین کی وابستگی ہے، یعنی اگر ایک فریق اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے تو دوسرا اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل یعنی محبوب خاص منتخب فرما لیا تھا، اس لیے نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ علیہ السلام بھی اپنے دل کے تمام گوشے صرف اپنے رب کی محبت اور توکل کے لیے وقف کر دیں۔ اس الہی وفاداری کے بعد کسی انسان کو اس منصب پر فائز کرنا ممکن ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی نہیں، اگرچہ ان کے لیے عمومی اسلامی اخوت اور کمال محبت ہمیشہ قائم رہی۔ اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دھاگا، ان کی ضروریات، ان کا کامل بھروسہ صرف الہی مرکزیت سے جڑا ہوا تھا۔ انسانوں سے اس مقام کی نفی دراصل شرک خفی کے تمام راستے بند کرنے اور توحید مطلق کے اس اعلیٰ ترین معیار کو قائم کرنے کے لیے تھی جہاں دل کا سب سے گہرا تعلق صرف خالق کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جبکہ مخلوق کے لیے عام اخوت و محبت باقی رہتی ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم، تیسرے ہیں زکریا بن عدی، چوتھے ہیں عبید اللہ بن، پانچویں ہیں زید بن ابی انیسہ، چھٹے ہیں عمرو بن مرہ اور چھٹے ہیں عبداللہ بن حارث النجرانی اور آٹھویں ہیں حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی، صحابی ہیں اور 60 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔